إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا تمام تر تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی لائق ہوگا ہے، جس نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس کائنات کی تمام مخلوقات کو وجود بخشنے کے بعد عبث نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کی دنیا اور ان کی آخرت سنوارنے کی تمام وسائل اللہ رب العالمین نے مہیا فرمایا۔ امین درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان دین، اسلامی بھائیوں، دوستوں اور پیارے بچوں، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام حضرات کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص اپنے تئیں دیکھ کھال لے کہ کل آنے والے کل یعنی قیامت کے روز کے لیے وہ آگے کیا پیش کر رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے واقف ہے۔ یہ جو مہینہ جس کا ہم اتنے دنوں سے انتظار کر رہے تھے، پچھلے 11 مہینے سے، اور جیسے صحابہ کرام کی سنت تھی کہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کے آنے کی آمد کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اور رمضان یا اللہ ہم تک رمضان کو پہنچا دے یا رمضان سے ہمیں ملا دے تاکہ ہم رمضان کی برکات کو حاصل کر سکیں۔ اور وہ رمضان کل ہی آیا تھا، اب دیکھتے دیکھتے جو ہے آج 17 گزر رہا ہے، یہ 2 اشرا تقریباً ختم ہونے والے ہیں، اب رہ گیا ہے بس اگلا اشرا۔ اب لوگوں کو، نیکوکاروں کو اگلے اشرے کا انتظار، اگلے اشرے کا انتظار کیوں ہے؟ کیونکہ آخری اشرے کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ تمام رمضان کی پوری فضیلت آپ سے ان کے سامنے بارہا آئی ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ آخری اشرے کی ہے۔ آخری اشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عام دنوں سے زیادہ جد و جہد کرتے ہیں۔ پچھلے پورا سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اجود الناس رہتے تھے، بہت زیادہ خیر کے کام کرتے تھے، سخاوت کے کام کرتے تھے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، جس کی جو مشکل ہو، جس کی جو پریشانی ہو، جو کوئی پہنچ جائے یا جو کوئی راستے میں نظر آ جائے، کسی کوئی سامان اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، اس کا بوجھا زیادہ ہے، نبی اٹھا لے۔ آج ہم سے نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عمر کے کسی حصے میں بھی اللہ کے نبی کے سامنے سے کوئی گزرا ہو وزن اپنے سے زیادہ اٹھا کے اور اللہ کے نبی نے اس سے سامان نہ لیا ہو، ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے خیر کے کاموں میں آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی فرمایا کہ اعتکاف جیسی عبادت جس میں آپ کو کہیں جانا آنا مسجد سے منع ہے، صرف اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں لگے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ صفائی کا کام آ جائے تو اگر وہ اس کے کام کے لیے نکل جائے اعتکاف کی حالت میں بھی تو اعتکاف سے زیادہ ثواب ہے۔
یعنی انسان کے کام آنا، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور انسان کو جوڑا ہے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے کام آنا، انسانی اعمال انسانوں کے لیے خیر کے کام کرتے رہنا، یہ اللہ بھی پسند فرماتا ہے، نبی بھی پسند فرماتے تھے، اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس کے اندر لوگوں کے ساتھ خیر کے معاملے کرتے تھے، بہت زیادہ خیر کا کام کرتے تھے۔ اب یہ جو عشرہ آ رہا ہے یہ بہت ہی خیر و برکت کا ہے۔ حدیث کے مطابق آخری عشرہ عتق من النار اور جہنم کی آگ سے بچانے والا عشرہ ہے۔ یہ جو عشرہ آ رہا ہے آخری عشرہ، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور اسی کے اندر اکثر و بیشتر لوگوں کو ضرورت سے زیادہ مشغول دیکھا جاتا ہے، دوسرے دنیاوی کاموں میں، خریداری میں، عید کے کپڑے خریدنے میں، دوسرے چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب چیزیں رمضان آنے سے پہلے کر لینا چاہیے، یہ سب چیزیں رمضان آنے سے پہلے کر لینا چاہیے، اور اگر بہت ضروری ہو خریداری میں اتنا وقت نہ لگائے، بس جائے اور اپنی ضرورت کی چیز خریدے اور آ جائے، اور کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما کان یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی زیادہ جد و جہد کرتے تھے جتنی کی جد و جہد پہلے کوئی عشرے میں نہیں کرتے تھے۔ پہلا عشرہ اور دوسرے عشرے سے زیادہ، حالانکہ نبی کا عمل تو کتنا زیادہ رہا ہوگا کہ یہ عشروں میں بھی اللہ کے نبی خاموش نہیں بیٹھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ خیر کے معاملے کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ سخاوت کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرتے تھے اور عبادتوں میں زیادہ ریاضت کرتے تھے۔ اور پورا عشرہ، ایک اور حدیث میں اللہ کے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں، اور ایک حدیث میں اسی طرح کی حدیث جو ہے، اسی طرح کا قول ہمارے امام علی رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ آخری عشرے میں خود پوری راتوں کو جاگتے تھے، ساری راتیں جاگتے تھے، اور نہ صرف خود جاگتے تھے، وہ ایقظ اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگائے رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ اور آپ کی سنت میں تمام صحابہ کرام کا بھی یہی ہوتا ہے، کیا کرتے تھے اپنے اپنے گھروں میں عبادتوں میں لگ جاتے تھے، آخری عشرے میں خوب عبادتیں کرتے تھے۔ آج کیا ہوتا ہے، ہمارا سفروں میں وقت نکل جاتا ہے، یہاں سے نکل کے وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے نکل کے یہاں آ رہے ہیں، خریداری کے لیے فلاں شاپنگ مال میں جانا ہے، وہ کام کے لیے وہاں جانا ہے، اس کام کے لیے یہاں جانا ہے، اسی میں ہمارا وقت گزر جاتا ہے، اور ہم کوشش ہماری جدوجہد رہتی ہے کہ چلو ہم کہیں پہنچے، کہیں نماز پڑھیں، کہیں تراویح پڑھیں، کہیں تہجد پڑھیں، لیکن اکثر و بیشتر ٹریفک میں ہی ہماری جو ہے نماز نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ نہیں، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں، وہ جدوجہد نہیں ہے، ہمارے پاس خریداری کے لیے اور معذرتیں بہت ساری ہیں، بڑی ایکسکیوزز ہیں، لیکن ہمارے پاس جدوجہد عمل کی نہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، بھائی کوئی ایک چیز حاصل ہو۔ کوشش یہ کی جائے کہ عبادتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سخاوت کرتے تھے، جیسے خیر کے معاملے میں لوگوں کو ضرورت ہے پیسے کی، پیسے سے مدد کرتے تھے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے پیسے سے کپڑے کا خیال کر لیتے تھے، کسی کو کوئی اور چیز کی ضرورت ہے، جیسی جیسی اس کی ضرورت ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کام آ جاتے تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی جو ہے ایسے ہی کام کریں۔ ان کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور خیر کے کام کرتے رہے لوگ، ایسے ہی الحمدللہ ہمارے جو علماء، حکام اور ہمارے دیگر جو اسلاف ہمارے گزرے ہیں، یا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نیکی کے کاموں میں بہت آگے بڑھے کرتے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ورنہ دنیا قائم نہ رہے، اگر لوگ نیکوکار ختم ہو جاتے تو یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کو ختم کر دیتا اور نیکوکاروں کو دوسروں کو لے کر آتا تو ہم سے زیادہ بہتر ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر تم نہیں کرو گے دین کا کام اور تم جو ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور کامگزاری نہیں کرو گے تو ہم تم سب کو ختم کر کے ہم ایسے لوگوں کو لائیں گے جو تم سے بہتر ہوں۔ اللہ کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دنیا جو قائم ہے یہ انہی چیزوں پر قائم ہے کہ نیکوکار آج بھی موجود ہیں۔ ان میں جو ہے سب سے بڑا جو نام آج کے لوگوں میں انبیاء اور تابعین اور صلاح کے بعد عموماً جو یہاں پر ہم جس ملک
میں دیکھتے ہیں شیخ زاہد مرحوم، بلا شبہ ہمیں جو اچھے لوگ ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کی تعریف کرنا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ انہوں نے بہت زیادہ، جب کبھی بھی کہیں بھی دنیا بھر میں کہیں کوئی، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے خصوصاً اور انسانوں کے لیے عموماً، خود شیخ زاہد علیہ الرحمہ جو ہے کوشش کرتے تھے جہاں کوئی مسئلہ آ جاتا، کہیں اگر جو ہے قحط آ جاتا، کہیں طوفان آ جاتا، کہیں کچھ آ جاتا، کہیں غریب مسکین مر رہے ہوتے، کہیں کوئی اور بھکمری ہوتی، کہیں اور جنگی حالات ہوتے، فوراً سب سے پہلے اعلان کراتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا موسمی اور حسد کا زمانہ کتنا پرانا زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی یہاں سے سب سے زیادہ امداد جو گئی ہے وہ یوں سے، اور اسی طرح سے جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے امارات اس کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ مسلمان اور ہمارے عمراء اور حکام جو ہیں مسلمان اور اللہ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے ان کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے حکمراں اور اچھے امیر یہ ہیں، وہ ہوتے ہیں جو رعایا سے محبت کرتے ہیں اور رعایا ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، حکام رعایا کے لیے دعا کرتے ہیں اور رعایا حکام کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ ہماری سنت ہے اور یہ ہمارا دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے لوگوں نے یہ سب کیا ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ان اللہ اذا یحب العبد، کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ نادا جبریل۔ اللہ اگر کسی سے محبت کرنے لگ جائے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے محبت کرے، ہم سب سے محبت کرنے لگ جائے، ہم تمام مسلمانوں سے، تمام روزے داروں سے، اور جہاں پر بھی چھوٹا موٹا بھی اگر مسلمان ہے، معمولی بھی ایمان کی اگر اس کے اندر لو جل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے اور اس سے محبت کرنے لگ جائے اور ان کو اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ ان اللہ نادا جبریل، جبریل علیہ السلام کو آواز لگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جبریل آتے ہیں تو کہتے ہیں یا جبریل ان اللہ یحب فلانا، اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، فاحبہ، تم بھی محبت کرو اس سے۔ فلاں کا نام لیتا ہے کہ دنیا میں فلاں فلاں شخص ہیں، ان سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو جبریل کیا کرتے ہیں؟ وہ خود محبت کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں نادا جبریل فی اہل السماء، اور آسمان کے لوگوں میں جو ہے ندا لگاتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا و فلانا فاحبوہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ فلاں اور فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سب سے محبت کرو، میں بھی کرتا ہوں اور تم بھی کرو۔ پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام زمین میں بھی یہ اعلان کر دیتے ہیں فی اہل الارض، اور کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے لوگوں تمام زمین کے لوگوں تم ان سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آج اگر ہم ایسے لوگوں کے بارے میں یاد کریں، جیسے ہم نے شیخ زاہد علیہ الرحمہ نے کہا، اور بھی لوگ ایسے جیسے شیخ راہیل شیخ اور دوسرے لوگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی سوچے گا یاد کرے گا تو خیر سے ہی یاد کرے گا کہ ان کی حکومت میں، ان کے دور حکومت میں کتنی زیادہ سکونت تھی، کتنے زیادہ جو ہے آرام سے لوگ رہ رہے تھے، کس طرح سے دعائیں، آج بھی لوگ دعائیں دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اس خیر کی وجہ سے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ محبت کی ایک نشانی۔ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح سے اگر کسی انسان کا کوئی کام ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں عام انسان ہے، لیکن مشکل میں جب پڑتا ہے کوئی کہیں جاتا ہے تو کیا معلوم، لوگ اٹھتے اس سے نہیں، اس کو قریب بلاتے ہیں، اس کے کام میں آ کے مدد کر دیتے ہیں، حالانکہ وہیں پر ایک دوسرا شخص جائے اس کو کہیں گے جاؤ بھائی، ہمیں نہیں معلوم، کچھ بھی بتا دیا اور بڑھا دیا۔ ایک دوسرا آدمی آیا، ہاں آئیے، اس کو بٹھایا۔ کیوں؟ یہ دیکھیے فرق کیا ہو رہا ہے کہ وہ فلاں جو شخص ہے دیکھنے میں بڑا سا خاموش ہے، سیدھا سادہ سا عام سا انسان ہے، غریب محتاج لگتا ہے، لیکن اس کو دیکھ کے اس کے دل میں، کسی کے دل میں فوراً محبت آ جاتی ہے۔ اس کے کام نہیں ہونے والا وہ سوچ کے آتا ہے کہ شاید میرا کوئی کام ہوگا نہیں، میرا یہ کام نہیں بنے گا۔ جب وہ آتا ہے کوئی اس کے ہاتھ سے پیپر لے لیتا ہے، کوئی اس کا مسئلہ پوچھ لیتا ہے، کوئی اس کو لے کے جا کے جو ہے پوری طرح سے گائیڈ کر کے سارے کام کرا دے کے اس کو بھیج دیتا ہے، وہ گھر پہنچتا ہے پریشان رہتا ہے کہ میں نے تو سنا تھا کہ میرا کام ہوگا ہی نہیں اور اللہ نے ایسے آسان کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں، زمین والوں کے دلوں میں ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ محبت ہم سب کے دلوں میں ہم سب کے لیے بھی تمام انسانوں کے دلوں میں ڈال دے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اسی طرح سے ہمیں اچھے کا بدلہ کیا کرنا چاہیے؟ الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اچھے کا بدلہ کیا دو گے تم؟ اچھے کے علاوہ کوئی اور بدلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن آج کل دیکھنے میں ایک آدمی بھلائی کرتا جا رہا ہے اور دوسرا آدمی سے تکلیف بھی دیتا جا رہا ہے۔ وہ بیچارہ بھلائی کرتا جا رہا ہے اور وہ بھلائی دوسرا جو ہے اس کے بدلے میں اس کو تکلیف دے رہا ہے، اور کبھی کبھی اس کو ظاہری تکلیف ڈائریکٹ نہیں دیتا، کسی اور ذرائع سے تکلیف دیتا، کسی ذرائع سے اس کو ہڑپنے، اس کو تکلیف پہنچانے، اور موقع ملے تو اس کی شکایت اور اس کی جو ہے غیبت کرنے میں لگا رہے، اور کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی کس طرح سے بے عزتی ہو، لوگوں کے پاس کیسے وہ بدنام ہو، اور پھر جب سامنے آتا ہے تو بڑا منہ میاں مٹھو ہوتا ہے اور بڑی تعریف کرتا ہے۔ یہ نفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے جو ہم پر تھوڑا سا بھی احسان کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، کوئی بھی تمہارے ساتھ چھوٹا سا احسان کرے، چھوٹا سا کام کر دے تو اس کا بدلہ اچھے سے دے دو، اچھے سے اس کا بدلہ دے دو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ، اگر تم کو ایسا ہو کہ تمہارے پاس اس کا بدلہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، وہ مالدار ہے، اس نے تم کو مال دیا، اب تمہارے پاس مال نہیں کہ اس کو لوٹا، کیا کرو گے؟ کیا کرو؟ دعا کرو، اتنی دعا کرو حتی تروا انکم قد کافاتموہ، اتنی دعا کرو تاکہ تم کو اتنا یقین ہو جائے کہ میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ یہ جو ہے ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ ہمیں جو ہے تمام ایک چھوٹا سے چھوٹی بات یاد رکھیں، یہ جو کام ہے قرآن میں انہوں نے جو کیا، اپنے اللہ نے ان کو جو طاقت دی، جو حیثیت دی، اس کے حساب سے کیا۔ چھوٹے سے چھوٹا بھی اپنا پڑوسی کچھ کرتا ہے، کوئی اپنا بھائی کچھ کر دیتا ہے، کوئی اپنی بہن کر دیتی ہے، ماں باپ کا تو احسان کبھی چکا ہی نہیں سکتا انسان۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جہاں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا ذکر کرتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے احسان کا ذکر کرتا ہے۔ کیا بڑی بات، کسی کا اور ذکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ عبادت کا جب بھی ذکر کیا ہے اللہ نے اکثر و بیشتر آیتوں میں، میری عبادت کرو ماں باپ کے ساتھ احسان، میری عبادت کرو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں؟ وہی تمہارا ذریعہ ہے دنیا میں آنے کا، اور وہی تمہیں پیدائش سے بڑھنے تک، مرنے تک، جب تک کہ وہ حیات رہے ہیں تمہارے لیے جیتے اور مرتے رہے۔ تمہارے لیے انہوں نے بہت ساری، یعنی عموماً اولاد آزمائش کی چیز، کئی جگہ ایسی آزمائشیں آتی ہیں کہ ماں باپ کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ایسی آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی چیزیں۔ اور ماں باپ جو ہے حلال اور حرام جانتے ہوئے بھی کبھی حرام سے گزر جاتے ہیں، کیوں؟ کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ کتنی تکلیفیں اٹھا کے ماں باپ جو ہے تمہیں پروان چڑھاتے ہیں، تمہیں پڑھاتے ہیں، تمہیں لکھاتے ہیں، تمہیں بڑا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ماں باپ کا احسان مانا جائے، پھر اپنے جتنے بڑے ہیں ان کا احسان مانا جائے، اور پھر اپنے علماء اور حکام اور عمراء کا احسان مانا جائے، اور ان کے لیے ان کا احسان یہ ہے کہ ان کے لیے خوب دعا کی جائے، اور جو امن و امان اس ملک میں اللہ نے قائم رکھا ہے، جو جد و جہد یہاں کے حکمران اور عمراء کر رہے ہیں، اس امن و امان کو بڑھانے کی کوشش کی جائے، اس کے اندر بدامنی نہ پھیلائی جائے، بے چینی نہ پھیلائی جائے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، یہ بھی کیا ہے؟ بدامنی کا ایک طریقہ ہے۔ اگر میں آپ سے لڑوں، آپ مجھ سے لڑیں، پولیس کیس ہو، کورٹ میں جانا پڑے، کچہری میں جانا پڑے، یہ کیا ہے؟ یہ بدامنی، یہ امن کو خراب کرنا۔ اسی طرح سے گالی گلوچ بکنا، اور گاڑیوں سے جو ہے ایک دوسرے کو بے تکا گاڑیاں چلانا، اور جو ہے وہ ایک دوسرے سے مسابقت لے کے جانا۔ گاڑی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی جو ہے ضرورت کی جو ڈیسٹینیشن، جو آپ کی جو پہنچنے کی جو جگہ آپ کی جو مقصود ہے، اس جگہ پر آپ پہنچ جاؤ۔
یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے سے جو ہے مسابقت کرو، یہاں پر کوئی انعام لے کے جا رہے ہو، حادثے کر رہے ہو، مشکلات کر رہے ہو، معمولی غصہ، تھوڑا سا کوئی اگر کٹ مار لے کسی وجہ سے، اگر ایک بیچارہ جلدی میں ہے کسی وجہ سے، فوراً ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اب ہم اس سے زیادہ تیز نکلنے کی کوشش کریں گے اور کسی طرح اس کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے. یہ کیا ہے؟ اگر اس کو کسی طرح کی جلدی ہے اور اگر ہٹ کے جگہ دے دو گے تو وہ دوبارہ پریشان ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ بھائی میں جا رہا تو مجھے جگہ دی تھی، اب مجھے جلدی تھی، اگلی دفعہ جب وہ جلدی میں نہیں رہے گا وہ دوسروں کو جائے گا. کبھی کبھی ہوتا ہے کسی کا کوئی بیمار ہے، کسی کی کوئی موت پر کوئی پہنچ رہا ہے، کسی کے کوئی اور مسئلے میں پہنچ رہا ہے اور آپ جو ہے اس کو جانے سے اڑا دیتے ہیں. حتیٰ کہ پولیس ہارن بجاتی رہتی ہے، شرطا ہارن بجاتی رہتی ہے، گاڑیوں میں جگہ نہیں دیتے، لوگ بھرے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، تھوڑا سا بھی جگہ نہیں دیتے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمدردی ہے، یہ غمگساری ہے. اور اگر چلو پولیس کو دے بھی دیا، عام انسان کو کمی نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کے ساتھ ہمدردی ہو، تمام انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہو اور نیک اعمال کی جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور. الحمدللہ وکفی وسلام علی الذین اصطفی اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شیء احصیناہ فی امام مبین. یعنی جو عمل اچھا کر رہا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ بھائی میرا عمل تو ضائع ہو گیا، میں نے تو یہ کیا اور میں نے تو یہ کیا، اور لوگوں کو احسان جتاتا نہ پھرے میں نے تمہارے ساتھ فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا. لیکن بلکہ کیا کرے؟ للہ کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انا نحن نحیی الموتى، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ مردوں کو زندہ کر دیں گے، اللہ کا کام. اور ونکتب ما قدموا وآثارهم، جو بھی انہوں نے پیش کیا ہے جو ہے ہم کیا کریں گے؟ ان کو سب کو دکھا دیں گے. کتاب نے لکھا ہوا ہے، ان کے اجر و ثواب مل جائے گا. اور ان کے جو آثار جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جو کچھ بھی تھا سامنے گنا چنا سب سامنے آ جائے گا. آپ کے پاس اتنی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی جتنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی. یعنی ہر خیر کا کام آپ کے سامنے ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو اچھا کام کرا ہوگا ذرہ برابر بھی اس کو وہ کام دکھا دیا جائے گا، جو برا کام کرا ہوگا اس کا بھی وہاں ریکارڈ ہے، اس کو بھی دکھا دیا جائے گا. اللہ یہ کہ اللہ مہربانی کرتے کسی کو معاف کرے، باوجود اس کے اللہ چاہے اگر کسی کو معاف کرنا کوئی ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دکھائے گا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنا. اب یہ جو آخری اشرا ہے اس کے خاص ایک عبادت یہ ہے کہ اعتکاف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف کا حکم ہے. اور اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا رمضان آیا جب قدر کی اطلاع آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان سے ایک دن پہلے بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف میں بیٹھے. رمضان میں جو ہے قدر کی رات ہے یہ معلوم ہو گیا اللہ کے نبی کو، لیکن کب ہے اللہ کے نبی کو نہیں. اللہ کے نبی پہلے دن ہی اعتکاف میں بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی کے ساتھ کئی صحابہ، جب اعلان کیا تو کئی صحابہ بھی بیٹھ گئے. 10 دن تک اللہ کے نبی نے اعتکاف کیا اور 10 دن میں تلاش کیا قدر کو، لیکن قدر انہیں نہیں ملی. جبرائیل آئے 10 کی رات کو یعنی 11ویں کی شب کو آئے اور کہا کہ ابھی نہیں، ابھی آگے ہے، قدر ابھی نہیں ہوئی، قدر تمہیں نہیں ملی، ابھی آگے ہے. اللہ کے نبی اگلے عشاء کے لیے بھی بیٹھ گئے اور اعلان کیا فجر میں صحابہ کرام کو کہ بھائی کوئی اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ بیٹھے اور جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں تو قدر کے لیے بیٹھوں گا. اللہ کے نبی نے اور 10 رات لگائے اور 10 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہو گئے، اعتکاف میں رہے. اور اس کے بعد میں پھر جو ہے جو اللہ کے جبرائیل علیہ الامین 20ویں تاریخ کو آئے اور کہا کہ ابھی نہیں ملی تمہیں قدر اور آگے ہے. پھر اللہ کے نبی پھر بیٹھ گئے، چند ایک صحابہ پھر چلے گئے، باقی جو رہنا تھا اور رہ گئے. باقی پورا عشرہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر قدر کی رات ملی. اور اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عشرے کے اندر تلاش کرنے کا حکم دیا ہے قدر کو۔ قدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور اس کو جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی نے یوں تو کہا کہ 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں تم تلاش کرو، لیکن اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا عمل یہ تھا، سنت یہ تھی کہ وہ ساری 10 رات جاتے تھے اور پورا اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کیا چیز ہے؟ اللہ کی عبادت اور اطاعت و فرما برداری کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے آپ کسی مسجد میں بیٹھ جائیں اور جو ہے دنیاوی امور سے بالکل ہی جو ہے قطع تعلق کی طرح ہو جائے، لیکن اگر بہت ضروری کاموں میں بیوی آئے، بچہ آئے، ان سے ملیں، بہت ضروری بات ہو تو بات کریں، یا دینی درس وغیرہ دینا ہو تو دے سکتے ہیں، ضروری کاموں پہ اگر ہو تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے اس میں بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسی مسجد میں بیٹھے جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا، وہاں اگر بیٹھا ہوا ہے تو جمعہ کے لیے جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے گھر سے کھانا لا کے دینے والا کوئی نہ ہو، گھر سے کھانا لا کے دینے والا نہ ہو، یا پھر اس کو غسل کرنے کا اگر جس مسجد میں صحیح سے انتظام نہیں ہے وہ جا کے گھر میں غسل کر کے آ سکتا ہے، لیکن صرف وہ جائے، بہت زیادہ بات چیت وغیرہ نہ کرے، اپنے کام سے کام کرے، بہت ضروری کوئی 1-2 بات ہوئی تو بات کر لے، ورنہ بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، باتیں کر لیتے ہوئے اس کے بعد میں جو ہے نہا کے بھی دھو کے آرام سے کھا پی کے آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صرف ضروری کام کے لیے وہ نکل سکتا ہے، یا پھر کسی مسلمان بھائی کا کوئی مسئلہ آ جائے کہ بھائی کسی وہ اگر انتقال ہو گیا تو نہیں جا سکتا قبر کے اس کے تدفین کے لیے، لیکن اگر کوئی مسئلہ آ جائے کہ بھائی آپ کی سفارش سے اس کا کام ہو سکتا ہے تو ایسے مسئلے میں جا سکتا ہے، آپ کی سفارش سے اگر وہ کام ہو سکتا ہے تو جا سکتا ہے، ورنہ وہ جنازے میں تو پڑھ لے گا، لیکن بعد میں جب جنازہ یہاں سے نکلے گا وہ باہر نہیں جائے گا۔ البتہ بیوی یا اگر کوئی بیوی آ جائے یا بچہ آ جائے یا ماں ملنے آ جائے، بہن ملنے آ جائے، اگر وہ باہر ہے، اندر آنا مشکل ہے عورت کے لیے، تو مسجد کے باہر کنارے میں کہیں جا کے مل کے بات کر کے آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا عمل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ ملنے آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر تک لے آ کے چھوڑ کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنا عمل ایسی ضرورتوں میں کر سکتا ہے انسان، باقی زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگا رہے، تلاوت کرے، اور جو ہے نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھے، ذکر و اذکار کرے، خوب تلاوت کا یہ مہینہ ہے، تلاوت کثرت سے کرے، ہو سکے تو اس عشرے کے اندر 1 دفعہ 2 دفعہ جتنے دفعہ قرآن مکمل ہو سکتا ہے اس کے اندر خوب تلاوت کر کے اس کو مکمل کرے، اور جو ہے اعتکاف کی سنت کو زندہ رکھے۔ اللہ کے نبی جب تک حیات رہے، اللہ کے نبی نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، اکثر صحابہ کرتے تھے، بعض صحابہ نہیں کرتے تھے، بعض 1 دن بعد 2 دن کا بھی کرتے تھے۔ اگر کسی کو 10 دن کا نہیں ہے چانس، 1 دن کا ہے، 2 دن کا ہے موقع تو کرے، لیکن اصل سنت جو اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہے، لیکن باقی نفلی طور پر آدمی 1 دن 2 دن کا، جیسی چھٹی ہے جیسا اس کا مسئلہ ہے ویسے وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد امہات المومنین نے بھی ہر سال جو ہے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی اکثر اہل علم کا یہی ہے، کیونکہ قرآن بھی جو ہے مسجد کو ریفر کرتا ہے اعتکاف کے مسئلے میں، اور تمام امہات المومنین نبی کی بیویاں ہماری مائیں وہ مسجد میں ہی اعتکاف کرتی تھی، تو افضل اور بہتر تو یہی ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے بہت زیادہ اگر کسی وجہ سے اگر مسجد ایسی سیکیور نہیں ملتی اور عورت کو کرنا ہی ہے تو کوئی کونے میں اگر وہ گوشہ بند ہو جاتی ہے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے اللہ سے امید کرتا ہے کر کے کہ بھائی ثواب کی نیت سے اللہ کی بات کے لیے بیٹھی ہے، لیکن وہ جو اصل مسئلہ ہے وہ اعتکاف کا مسجد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا یا سنا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعتکاف کی سنت پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہے ہمیں شفاء کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم میں شرک، بدعات اور خرافات میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کو راہ راست پر لا دے یا رب العالمین، سب کو موحد اور متبع سنت بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے شبابوں اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق عطا فرما، ہماری ماؤں ہماری بہنوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرما، ان سب کو نیک و صالح بنا دے۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار جو تمام بچے یا بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں انہیں نیک اور صالح بڑے عطا فرما دے یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله